کہ ان کا دماغ کمزور نہیں ہوگا، ان کا حافظہ، جو بچے کہتے ہیں نا ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، صرف 2 کام کروا دیں، ایک مربع عملہ شروع کروا دیں اور ساتھ انہیں کہیں جب سجدہ کریں تو لمبا کریں، زیادہ دیر تک سجدے میں رہیں اور دعائیں مانگیں، بس یہ اس کا سب سے بڑا کلیہ۔ میں کہتا ہوں اکثر اوقات مجھے کہتے ہیں آگے جی ہمارے بچوں کے نمبر نہیں آتے، بڑے کہتے ہیں ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا، میں پھر انہیں کہتا ہوں کہ آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، اور ہمارے بڑے جو اولیاء ہیں ان کا دماغ کتنا تیز تھا، کتنی کتابیں حفظ کر لی انہوں نے، قرآن مجید کو یاد کیا، تو کیا کرتے تھے؟ صرف تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد میں کیا کرتے تھے؟ رب سے آپ نے قریب ہونا ہے تو سب سے بہترین قربت کا ذریعہ وہ سجدہ ہے۔ شوگر میں نا سب سے پہلی بات جو سمجھیں، آج کل جو معاشرے میں سب سے زیادہ شوگر ہے وہ ٹائپ 2 ہے، فیٹی لیور، وہ اس کی وجہ سے کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کا بڑھ جانا، اس وجہ سے۔ تو یہ جو ہم اکثر اوقات یہ نسخہ استعمال کر لیا، یہ کر لیا، تو یہ زیادہ تر جو ہمیں ٹوٹکوں سے یا نسخوں سے فرق پڑتا ہے نا، یہ صرف وہ جس میں لیور فیٹی ہوتا ہے، اور جتنے بھی آپ یہ مصفی خون ادویات کھاتی ہیں، اکثر لوگ زیادہ تر نا کڑوی چیزیں کھاتے ہیں، کڑوے جو بادام کی گری اور چنے لے کے اس کو پاؤڈر کر کے کھا لیا، یا گوند ککر ہے، تخمے یہ اس کے تمے کا بیج ہے، تخمے سرس ہے، اس میں گوند ککر ملا کے اس کا پاؤڈر کر کے کھا لیں، بہترین رزلٹ ہے۔ اسی طرح میتھی دانہ ہے، کلونجی ہے، آملہ، بیڑا اور ہرڑ، یہ 5 چیزیں ہیں، اسی کے اندر آپ تخم جو ہے نا اس کا بیج تمے کا وہ ڈال کے پاؤڈر کر کے کیپسول بھر کے کھا لیں، اس سے بھی شوگر نارمل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری وہ چیزیں ویسے اس رمضان پورے نا میں نے جب سے بھی روزے شروع ہوئے تھے تو میں رات کو نا وہ پیتی ہوں، سحری کے ٹائم پہ نا تھوڑا سا آملہ جو ہے نا وہ بھگو دیتی ہوں پانی میں، جو اس کے پانی میں اس کا جو پورا ایکسٹریکٹ آ جاتا ہے نا، اس کو پھر میں چھان کے تو میں بھی پیتی ہوں، میں فلال کو بھی پلاتی ہوں۔ اس کی افادیت پتہ نہیں مجھے، مگر امی پیتی تھی تو امی کو دیکھ کے پھر میں نے پینا شروع کیا، مگر مجھے اس کی افادیت کا نہیں پتا۔ میں بتا دیتا ہوں، سوکھا آملہ ہے یہ، کوئی گیلا آملہ وہ والا نہیں؟ آملہ خشک ہو یا مربے کی شکل میں ہو، اچھا، اس کو تریاکیات میں گنا جاتا ہے، یہ تو جیسے تریاک میں ہے، پانی میں پیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بہترین آپ پئیں۔ اس سے مجھے ملے گا کیا؟ مجھے پتا، میں کیونکہ بتانے امی لگا زندہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، یہ نا میں امی سے پوچھ بھی نہیں سکتی، اب تو آپ ہی بتا دیں۔ یہ نا دل کو مضبوط کرتا ہے، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، جن کے بال کمزور ہیں بالوں کو یہ مضبوط کرتا ہے، بینائی کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، سٹمک کو بہترین کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنے بھی پھل ہیں سب سے زیادہ جو اپنی ڈائٹ پلان میں لکھتا ہوں مربع آملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مربع آملہ جو ہے اس کے فوائد اتنے ہیں، اس کے بارے میں نا اکثر بڑے کہتے تھے آملے دا کھادا تے سیاںا دا آکھیا، یہ بعد میں کام آتا ہے، یعنی کہ اس کا جو استعمال کرتا ہے نا اس کا حافظہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ خود حیران ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ آملے کا مربع یا آملہ اس طرح رات کو بھگو کر پیتے ہیں، ان کے بال بھی اگر وہ شروع سے پینا شروع کر دیں تو بال جو ان کے وائٹ نہیں ہوں گے، ان کا دماغ کمزور نہیں ہوگا، ان کا حافظہ، جو بچے کہتے ہیں نا ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، صرف 2 کام کروا دیں، ایک مربع عملہ شروع کروا دیں اور ساتھ انہیں کہیں جب سجدہ کریں تو لمبا کریں، زیادہ دیر تک سجدے میں رہیں اور دعائیں مانگیں، بس یہ اس کا سب سے بڑا کلیہ۔ میں کہتا ہوں اکثر اوقات مجھے کہتے ہیں آگے جی ہمارے بچوں کے نمبر نہیں آتے، بڑے کہتے ہیں ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا، میں پھر انہیں کہتا ہوں کہ آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، اور ہمارے بڑے جو اولیاء ہیں ان کا دماغ کتنا تیز تھا، کتنی کتابیں حفظ کر لی انہوں نے، قرآن مجید کو یاد کیا، تو کیا کرتے تھے؟ صرف تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد میں کیا کرتے تھے؟ رب سے آپ نے قریب ہونا ہے تو سب سے بہترین قربت کا ذریعہ وہ سجدہ ہے۔ کیونکہ جو بھی آپ نسخہ سنیں پہلے کسی طبیب کے ساتھ مشورہ کریں پھر یوز کریں۔ تو آپ طبیبیں بتائیں۔ میں یہی بتانے لگا ہوں کہ کوئی بھی نسخہ ہے وہ ہربل ہو، ہومیوپیتھک ہو یا ایلوپیتھک ہو، ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ہر ایک کی طبیعت پہ الگ الگ اثر کرتے ہیں۔ اب جیسے انسان کسی کی خشک طبیعت ہوتی ہے، یہ آپ بات پہ ہیں، کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، تر ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی چیز ہم بغیر پوچھے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نسخہ جو انہوں نے بتایا نا یہ بڑے پرانا چلتا آ رہا ہے، بڑی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، لیکن ہر کسی کے اوپر یہ سوٹ نہیں کرے گا۔ لوگوں کو سوٹ کر سکتا ہے؟ یہ عام جن کا بلڈ پریشر ہائی نہ رہتا ہو، جسم ان کا فربا نہ ہو، کہ یہ کھانے سے فیٹ بڑھے گی۔ اوکے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے ٹوٹکے بتاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ٹوٹکوں کے اوپر ایسے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پہلے دیکھیں، کسی طبیب کے ساتھ مشورہ کریں کہ یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، آپ میری رہنمائی کریں، میری نبض چیک کریں، مجھے بتائیں میرا مزاج کیا ہے، کیا میرے اوپر یہ سوٹیبل ہے۔ بعض اوقات پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں نا یہ فلاں پھکی کھائی تھی تو میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، اب یہی بنا دیں، میرے دوست نے بھی کھانی ہے۔ اب ایک بندے کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک تھا یا لو تھا، اس کے اوپر اس نے فائدہ کیا، دوسرا ساتھی تھا اس کا بلڈ پریشر پہلے ہی ہائی رہتا تھا، تو اب جو انہوں نے سفو بنایا، پھکی بنائی، اس کے اندر تو نمک ہوتا ہے، اب دوسرے بندے کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ معدے کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں
اسپیشلی یہ مرغ مسلم کھا کے اور یہ جو لال مرچوں کے سالن بنا کے ہم کھاتے ہیں، پھر کلرڈ فوڈ بھی کھاتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس میں اگر ہم اسی کی بنیاد پہ روزے رکھتے ہیں تو اس میں ایک تو ہماری ڈائٹ، ہماری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں سحری اور افطاری۔ سحری میں دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ایک حصہ جو سٹمک ہے نا ہمارا میدا، اس کا ایک حصہ کھانا کھائیں، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں تاکہ آپ کا نظام جو ہے ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا کہ ہم جو غذا لیتے ہیں نا، ڈائٹ لیتے ہیں، بعض اوقات پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہیں دوپہر کا کھانا اگر نہیں نہ کھایا تو ٹینشن لگ جاتی ہے ہمیں، حالانکہ طبیعت بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ اور اکثر گھروں میں مائیں جو ہیں وہ ایسے ہی کرتی ہیں، اگر ایک ٹائم کا کھانا سکپ ہو گیا تو پریشان ہو جاتی ہیں، پھر وہ چیز بنا کے دے، یہ بنا کے دے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر سب سے زیادہ کمزوری اسی وجہ سے ہے۔ اور جو روزہ ہے بیسیکلی یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آپ نے بات کی شوگر کی، آج سب سے زیادہ جو شوگر پیشنٹ ہے وہ ٹائپ 2 کا ہے، لیور فیٹی کا ہے۔ اب لیور فیٹی دیکھیں روزے سے بڑھ کر کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے لیور جو ہے آپ کا نارمل حالت میں آ جائے؟ اب آپ کی فیٹ تو ساری ختم ہو جائے گی۔ اور روزہ میں سمجھتا ہوں رمضان کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ اگر ہم اچھے طریقے سے عبادت کریں، اور ہم نے یہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم نے اس کو ایسا بنا لیا وہ سسٹم کہ افطاریاں بھی باہر کرنے جاتے ہیں، سحریاں بھی باہر کرنے جاتے ہیں، اور گھر میں بھی کریں تو اتنی زیادہ ہیوی قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ روزہ تو ہمیں یہاں پہ تقویٰ سکھا رہا ہے، متقی بنا رہا ہے، پرہیزگار بنا رہا ہے۔ ہمیں یہاں پہ کیا چاہیے؟ ہم وہی جو اپنے اوپر 10-12 غذائیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہم غریبوں کی مدد کریں، وہی ہم کسی کو افطاری کروا دیں، وہی ہم کسی کو سحری کروا دیں، یا ہم صدقہ خیرات کر دیں، اور اپنی غذا جتنی سادہ لیں گے، یہ آپ بات کر رہے تھے نا سادہ غذا دیکھیں، آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں، اس کے بعد صحابہ کی زندگی دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے بڑوں کی زندگی دیکھیں، ان کی غذا کیا تھی؟ صبح کے ٹائم پہ ہر گھر میں چوری بنتی تھی دیسی گھی کی، اور وہ اتنی کمال کی چیز ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو گیا جی، ہمارا اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے روزوں میں، آپ چوری صبح بنا کے کھائیں، لسی لیں، دہی لیں، آپ روٹی اتنی کھائیں جتنی ضرورت ہے۔ جو آپ نے بات کی پانی اتنا زیادہ صبح پئیں گے کہ پتہ نہیں دوبارہ پانی ملنا ہی نہیں ہے، حالانکہ جب آپ نے لسی پی لی ہے، آپ نے دہی استعمال کر لیا تو آپ کے اندر پانی کی کمی ہو ہی نہیں سکتی انشاءاللہ۔ تو پانی آپ نارمل مقدار میں پئیں جتنا پینا ہے۔ اسی طرح جب افطاری کریں تو سادہ غذا سے کریں۔ سادہ غذا کیا ہے؟ پہلے کھجور کھائیں، اس کے بعد سادہ پانی پئیں، اس کے بعد جو بھی آپ نے فروٹ چاٹ یا جو بنایا وہ کھائیں، پھر آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے تھوڑا